بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھیں، آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائیں اور آپ سب کی زندگی میں آسانیاں فرمائیں، آمین۔ دین پور شریف کے خانقاہ میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا نام میاں عبدالہادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کو حضرت ثانی سائی امام اولیاء کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور کمال درجے کے بزرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہوا تھا۔ جب وہ اپنے عین عالم شباب جوانی میں تھے تب وہ حج تشریف لے گئے، اور یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ پیدل حج کا سفر کیا کرتے تھے۔ لوگ بسوں وغیرہ کے ذریعے سے ایران سے ہوتے ہوئے حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور اس سفر میں 6 مہینے لگ جاتے تھے۔ پھر اس کے بعد بحری جہازوں کا سفر شروع ہوا، اور اب تو ہوائی جہازوں کا سفر شروع ہو گئے، اور اب گھنٹوں کا سفر، مہینوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بزرگ پہلے مکہ مکرمہ میں گئے اور وہاں کچھ دن ٹھہرے، اور اس کے بعد یہ مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو مدینہ المنورہ میں ان کا جو قیام ہے وہ 1 مہینے تک رہا۔ تو قیام کے دوران وہ فرمانے لگے کہ مسجد نبوی میں ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ایسے بزرگ تھے کہ جن پر ہر وقت گھیریا کی کیفیت طاری رہتی تھی۔ کبھی وہ مراقبے کی کیفیت میں ہوتے تھے اور کبھی وہ اوپر کی طرف نظر اٹھاتے تھے، اور جب ان کی نظر روضہ اطہر پر جاتی تو آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہو جاتی تھی۔ پھر ان کی نظر نیچے ہو جاتی اور ان کی زبان پر مسلسل درود اور مختلف وظائف وغیرہ جاری رہتے تھے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ میں ان کی خدمت کروں۔ اب وہ جو بزرگ تھے ان کے پاس سوکھی روٹی ہوتی تھی اور ساتھ میں پانی رکھا ہوتا تھا، اور اس سوکھی روٹی کو وہ پانی میں ڈبو کر کھا لیتے تھے، اور اسی میں ان کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ اور وہ بزرگ ساتھ میں کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر وہ فرماتے ہیں کہ اب میرے دل میں یہ آیا کہ میں ان کی خدمت کروں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے گھر گیا اور وہاں پر گرم روٹی تیار کی، اور ساتھ میں جو گھی وغیرہ تھا اپنے سفر میں لے کر میں نکلا ہوا تھا، تو میں نے اس گھی میں سے اس تازہ روٹی کو چوری کر دیا، اور پھر میں وہ ان بزرگ کے پاس لے گیا۔ وہ بزرگ اتنے ضعیف تھے، اتنے کمزور تھے کہ ان کے دانت بھی پورے نہیں تھے، اور میں ان کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا، اور وہ مجھے منع بھی نہیں کرتے تھے اور مجھ سے محبت سے پیش آتے تھے۔ میں ان کی عقیدت میں بیٹھا رہتا تھا اور ان سے مجھے فیض بھی ملتا رہتا تھا۔ جتنی دیر میں ان کے پاس بیٹھا رہتا تو روضہ اطہر کے سامنے بیٹھا رہتا تھا، اور درود شریف کی کثرت بھی ہوتی رہتی تھی۔ جتنی مدت وہاں تھے تو وہاں ٹھہرے رہے۔ جب واپس آنے لگے تو ان بزرگ سے اجازت مانگی اور ان سے کہا کہ حضرت ہمارے تو بس اتنے ہی دن تھے، اور اب وہ دن مکمل ہو چکے ہیں، اور اب میں واپس جا رہا ہوں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ اچھا، تو تم جا رہے ہو تو میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں جو رحمت کونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا کیا ہوا ہے۔ یعنی وہ عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بزرگ کو عطا کیا ہوتا وہ خواب کی کیفیت میں بھی دیا جا سکتا ہے، مراقبے کی کیفیت میں بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ والوں کے ہاں جو بھی قرب کا خاص مقام ہوتے ہیں اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو فرمائے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا ہے، اور اس عمل کی تمہیں میں اجازت دیتا ہوں، تو وہ عمل تم اپنے لیے بھی کیا کرو، اور اگر کسی کو ضرورت ہو تو دوسرے لوگوں کو بھی بتایا کرو۔ وہ عمل کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جہاں بھی نماز پڑھو وہاں پر اپنے ساتھ پانی رکھ لو۔ تو آپ نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد پوری سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ پوری پڑھنی ہے، اور اس کو پڑھتے وقت آخر میں آپ نے آمین کہنا ہے، اور پورے 15 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اور جب آپ پڑھ لیں تو پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو پی لیں، یا آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اتنے پانی پر دم کر لیں کہ آپ پورا دن اس پانی کو پیتے رہیں اور وہی پانی استعمال کریں، اور جب ایک دن گزر جائے، اگلا دن آ جائے، تو پھر نئے پانی پر اسی طرح 15 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پیتے رہیں یا اپنے کھانوں میں استعمال کریں، اور اس طرح ہو سکے تو اول ہر درود شریف بھی لازمی پڑھیں، اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑی سی بڑی تکلیف، بڑی سی بڑی پریشانی، بڑی سی بڑی بیماری اور بڑی سی بڑی آفت سے، یعنی اس عمل کی برکت سے آپ کو نجات عطا کریں گے، آپ کی حاجات کو، دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو حضرت میاں صاحب جو کہ بزرگ ہستی تھے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل شروع کیا اور لوگوں کو بھی بتایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔
تو آپ بھی اگر کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں یا آپ کے ارد گرد کوئی بھی پریشان ہے، بیمار ہے، تو آپ اس عمل کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کریں، کیونکہ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے بے پناہ فائدے رکھے ہیں اور یہ اللہ پاک کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ہر بیماری سے شفا اللہ پاک نے اس صورت میں رکھی ہے۔ اس کی برکت سے مقاصد میں کامیابی و کامرانی نصیب ہوتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، پریشانیوں سے، رنج و غم سے اللہ پاک نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ اتنی بابرکت صورت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ کو سرایا۔ پھر جب وہ کہتا ہے کہ مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرا بندہ جو کچھ بھی مجھ سے مانگے گا تو میں اسے عطا کروں۔ تو آپ نے بھی اس عمل کو لازمی کرنا ہے اور سورہ فاتحہ کو ویسے بھی پڑھنے کا معمول بنا لیں، کیونکہ جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں آپ پر برسیں گی۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے لائک کرنا ہے، اور اگر آپ نے میرے چینل فاطمہ اسلامک اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ مزید اپڈیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی سے مل سکے۔ جزاک اللہ۔